الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجأنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلانا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال الله تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، قابل احترام صدر جلسہ، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی فرمائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ مالک کائنات نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ اور مقدس مطہر دربار میں اپنے لاڈلی حبیب طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر ساقی کوثر شافی روز محشر رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الانس امام الجن امام القبلتین امام المشرقین امام المغربین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کرنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام،
چکے ہوں گے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پروگرام ظہر کے بعد سے مسلسل شروع ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ ظہر کے بعد ظہر کی نماز سے لے کر اب تک مسلسل مسجد میں حضرات علماء کرام کے خطابات کو سننا اور استقامت کے ساتھ میں بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ آپ بھی بولتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اس بات کی دلیل ہے ظہر سے لے کر اب تک حضرات علماء کے خطابات کو سننا اور بیٹھنا معمولی چیز نہیں، ایسے فاسٹ موونگ زمانے میں مصروفیات کے دور میں یہ علامت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی، محبت کی، تعلقات کی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم عاشق رسول ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں ہوگا، صرف 3-4 گھنٹے بول کر میں اپنی بات ختم کروں۔ کیا راضی ہیں؟ 3-4 گھنٹے بیٹھیں گے آپ؟ ماشاء اللہ، آپ کا تو پاور بنا ہوا ہے۔ حضرت مولانا صاحب صاحب نے آپ کو جو ہے پاور ٹرانسفر کیا ہے، پاورفل ہیں آپ ماشاء اللہ۔ زور سے استقامت سے بیٹھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ 3-4 گھنٹے بہت ہوگا تب بھی استقامت آپ کی ضرورت کو سلام ہے اور استقامت نصیب فرمائے، دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ بہرحال یوں ہی میں آپ سے کچھ ٹیسٹنگ کر رہا تھا، ہنڈی مارو، مٹی کی ہنڈی دینے سے پہلے ٹھوک بجا کو دے۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں ایمان والے سے، اس کے پاس ایمان کتنا پاورفل ہے یا عام پاور ہے، دیکھتے نہیں؟ تو میں نے ٹیسٹنگ کیا کہ آپ کی استقامت کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کی استقامت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آقا کا نام آئے تو کیا پڑھنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا سیرت پاک پر، کہنے والوں نے بہت کہا، لیکن کہنے والے بھی تھک گئے، لکھنے والے بھی تھک گئے، بولنے والے بھی تھک گئے، خطاب کرنے والے بھی تھک گئے۔ عقیل میں ایک جملہ کہا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں ادا ہوا۔ جتنا کہا گیا، جتنا لکھا گیا، سب کے باوجود بھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جس کی شان کو اللہ بلند کر دے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دے، اس کی شان کو کون کیا لکھ سکتا ہے، کون کیا بیان کر سکتا ہے؟ علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مختلف پہلو لکھے۔ کسی نے ولادت باصحابت سے لے کر نبوت کے اعلان تک لکھا ہے، کسی نے ہجرت سے لے کر مدینہ پاک تک لکھا ہے، اور کسی نے ہجرت سے لے کر وفات تک لکھا ہے۔ سبوں نے یہ کہا کہ ہم نے نقل نہیں کی، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں 2 ناموں سے بات شروع کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ایسا تو بے شمار نام ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آقا کے 6000 نام ہیں۔ کتنے نام؟ 6000 نام۔ 5000 اللہ اپنے پاس رکھا ہے، 5900 اللہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اب یہاں ہمیں معلوم کتنے 90 پر 9، اس میں بھی مشہور 2 نام، اس میں بھی مشہور 1 نام، اردو بھی بعض
لوگوں کو نہیں معلوم، دو میں سے ایک معلوم، ایک نہیں معلوم۔ ہمارے آقا کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں یہاں سے بات شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آسمانوں پر آقا کا نام کیا تھا؟ احمد تھا۔ کیا تھا؟ احمد۔ میں نے شروع کہا، میرے ساتھ بولتے رہنا۔ آسمانوں پر کیا نام تھا؟ احمد تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بشارت دی، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں پر آقا کا نام احمد تھا۔ احمد کے معنی آتے ہیں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف اور حمد کرنے والی ذات۔ آسمانوں پر فرشتے بھی، پہلے آسمان پر فرشتے ہی، دوسرے آسمان پر فرشتے ہی، تیسرے آسمان پر فرشتے ہی، چوتھے پر ہی، پانچویں پر ہی، چھٹے پر ہی، ساتویں پر ہی، کتنے فرشتے؟ کسی نے گنا ہے آج تک؟ کوئی کاؤنٹنگ نہیں کیا، قیامت کی صبح تک کوئی نہیں کرے گا۔ جانور کے مثال کے طور پر بکرے کے، بیل کے جسم پر جتنے بال ہیں آج تک کسی نے کاؤنٹنگ کیا ہے؟ نہیں۔ تو فرشتے کتنے ہیں، کیا ہیں، کون گن سکتا ہے؟ اتنے فرشتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جب معراج کو گیا دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت قیام میں ہے، تو یہ فرشتوں کا کام قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے۔ ایک فرشتوں کی جماعت کو میں نے دیکھا رکوع میں ہی، قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ ایک فرشتوں کی جماعت کو میں نے دیکھا سجدے میں ہی، قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ ایک فرشتوں کی جماعت کو میں نے دیکھا وہ اللہ کی تسبیح میں ہی، تقدیس میں ہی، بڑائی میں ہی، کبریائی میں، وہ قیامت تک ان کا کام ہی ہوگی۔ کتنی تعریف نہیں کی ہوگی اللہ کی، کتنی بڑائی نہیں کی ہوگی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے، جتنی آسمانی مخلوق ہے یا زمینی مخلوق ہے یا تری والی مخلوق ہے یا خشکی والی مخلوق ہے یا ہوا میں رہنے والی مخلوق ہے یا فضا میں رہنے والی مخلوق ہے یا دلوں میں رہنے والی مخلوق ہے یا چرندے ہو، پرندے ہو، درندے ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، جتنی بھی خلقت آج تک آئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی شروع تک جتنی خلقت آئے گی، جتنی قوم آئے گی، جتنے انسان آئیں گے، جتنے جنات آئیں گے، جنہوں نے اللہ کی جس طریقے سے بڑائی کی ہے، تعریف کی ہے، وہ سب سے زیادہ تعریف اور حمد میری اور آپ کے آقا نے کیا ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کہتے ہیں احمد۔ اب آئیے بات طویل ہو جائے، مختصر میں کہہ کر موٹی موٹی باتیں، میری بات سمجھ میں آئی؟ میں موٹا موٹا بولنے والا ہوں، مجھے فصاحت بلاغت نہیں آئی۔ دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی اللہ کے بعد پوری کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ان کو محمد کہتے ہیں۔ نہ آدم کی اتنی تعریف کی گئی، نہ نوح کی اتنی تعریف کی گئی، نہ شیس کی اتنی تعریف کی گئی، نہ ابراہیم کی اتنی تعریف کی گئی، نہ اسحاق کی اتنی تعریف کی گئی، نہ یعقوب کی اتنی تعریف کی گئی، نہ یوسف کی اتنی تعریف کی گئی، نہ موسیٰ و عیسیٰ کی اتنی تعریف کی گئی، جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے میرے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں نے بلند کر دیا تو بلند ہے، اور کون کیا اس سے زیادہ بلندی مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ پوری خلقت میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی، جس کا ذکر کیا گیا، ان کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آقا کی تعریف انبیاء نے کی ہے،
آپ کو تو سمجھاتے چلو، میرے اور آپ کے آقا کی شان اور عظمت مقام، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اکیلے ہوئے، تنہائی کو محسوس کیا۔ اللہ رب العالمین نے روح ڈالا، جیسا ہی روح جسم میں پڑی فوراً کھڑے ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا انسان تو بہت جلد باز ہے، انسان بہت جلد باز ہے۔ بہرحال روح کو ڈالا گیا، نظر ہوتی اللہ کے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ کیا، ان کا وہ گھر تھا، ہم سب کو وہاں پہنچنا ہے، پہنچنا ہے، جنت میں پہنچنا ہے، اللہ ہم سب کو پہنچائے، وہاں پہنچنے کی اعمال کرنے کے اللہ کا توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں ہے، اللہ رب العالمین نے جنت میں ان کو روکا۔ آدم علیہ السلام اکیلے پن کو محسوس کیا، ایک آدمی پردیس میں گیا، کتنا بیزار ہوتا، بور مارتا کہ نہیں مارتا؟ حالانکہ وہاں انسان کی موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، دوست احباب سب ہے، لیکن ایک بستی سے دوسری بستی کو جاتا ہے تو کچھ اکیلے پن کو محسوس کرتا ہے۔ وہاں تو آدم علیہ السلام نمبر 1 انسان، پہلے انسان، ابو البشر، کوئی انسان کسی کو دیکھ کر نہیں تھے، وہ شکل، وہ صورت، وہ حلیہ دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ناک، وہ آنکھ، وہ کان، اکیلے پن کو محسوس کیا۔ اللہ رب العالمین نے بانی پسلی سے دل کے پیچھے کی، علماء نے لکھا ہے دل کے پیچھے کی جو پسلی ہے نا، وہاں سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اور کیسے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام تھوڑا اونگنے لگے، تو جب اونگنے لگے ان کو اونگ آئی، نیند ختم ہونے سے پہلے امی جان حوا کو بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کتنی حیا والی چیز ہے، پردے والی چیز ہے۔ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ عورت کے معنی پردے کیا آتے ہیں؟ حیا والی، چھپانے کی چیز کو عورت کہتے ہیں۔ جتنا انسان سونے کو، چاندی کو، ہیرے موتی جواہرات کو چھپاتا ہے، اس سے زیادہ عورت کو چھپانا چاہیے۔ عورت کے معنی پردے کے اور چھپانے والی چیز۔ آدم علیہ السلام کو غرور کی آئی، آنکھ کھلی، دھو کر اٹھے، دیکھا خوبصورت عورت کھڑی ہے، بڑے بڑے زلفوں والی، موٹی موٹی آنکھ والی، خوبصورت پلکیں والی۔ آج عورتیں سوار تھی بھائی، اور پلکیں لمبے بنانے کے لیے، یہ لمبے ہونا خوبصورتی کی علامت ہے، اور سرخی مائل ہون، زلفیں، خوبصورت کان، خوبصورت گال، خوبصورت بال، خوبصورت ہاتھ اور پیر۔ آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میرے علاوہ یہاں کوئی تھا نہیں، یہ کون آ گیا یہاں پر؟ آ گئی بھی معلوم نہیں تھا، آ گئی ہم لوگوں کو معلوم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے۔ آج کے چھوٹے بچوں کو ایسی چیزیں، ایسی باتیں معلوم، جو یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں 50 سال 60 سال کے، ان کو جتنی باتیں معلوم نہیں ان سے زیادہ 10-12 سال کے بچوں کو معلوم ہے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ، فاسٹ موونگ زمانہ، کمپیوٹر زمانہ ہے نا، ایسی ایسی باتیں۔ تو آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، اکیلا ہی کون ہے یہ؟ کھڑے ہوئے، آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اماں حوا کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ بندہ ہے کون، ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ بندی ہے کون۔ پوچھا ہے کون؟ کہا کہ آدم یہ تمہاری بیٹی کا زوجہ ہے۔ اچھا، آگے بڑھے، ڈونٹ ٹچ، آدم ڈونٹ ٹچ، نہیں چھینا۔ کیوں؟ ان کو چھونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اس کے بعد میں آپ چھونا۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ آپ کی اولاد میں آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اے آدم، انہی کی برکت سے میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، انہی کے صدقے میں چاند کو پیدا کیا،
सूरज को पैदा किया, सितारों को पैदा किया, सैयारों को पैदा किया, हवाओं को पैदा किया, फिजाओं को पैदा किया, पहाड़ों को पैदा किया, तमाम खल्क़त को पैदा किया। आपकी नज़र में सबसे आखिर में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। उनके ऊपर 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके आप छू सकते हैं, उससे पहले छूने की परमिशन नहीं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि 3 मरतबा, बाज़ों ने लिखा है 11 मरतबा, बाज़ उलमा ने लिखा है कि 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। ये शान है मेरी और आपके नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक़ महर अदा करने के लिए 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके अपनी बीवी को छू सकते हो। उससे पहले तुम्हारी बीवी को छूने की परमिशन नहीं, इजाजत नहीं। डोंट टच, नहीं छूना। आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा, किस पर? आका पर, रसूल कायनात पर, रहमतुल लिल आलमीन पर दुरूद पाक पढ़ा। अब कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी बीवी, ये तुम्हारा महर हो गया। 20 मरतबा जो तुमने दुरूद पाक पढ़ा है, ये हक़ महर है तुम्हारी बीवी का। उसकी अदायगी के बगैर सोना जायज़ नहीं है। अब वहाँ अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी बीवी अकेले पर मुझे बड़ा बात ऊपर से लाना, समझा नहीं, मेरा मिजाज है, जब भी मैं कोई बात करता हूँ ऊपर से लाता हूँ ताकि मुझे भी समझ में आ जाए, आपको भी समझ में आ जाए। अब कहा कि आप अकेले थे, अकेलेपन को महसूस किया, तुम्हारी बीवी को हमने बनाया, शरीक हयात है, जोड़ीदार है, जिंदगी की साथी है, गम की, दुख की, दर्द की साथी है। चलो ये जन्नत पूरी तुम्हारी, जो चाहे खाओ, मन्ना होना, सलवा होना, जो होना खाओ, लेकिन एक चीज की तरफ नहीं जाना। वो देखो दरख्त है ना, वो मना है, उसके करीब नहीं जाना। बाकी का पूरा जो चाहे खाओ, अच्छी बात। वहां शैतान गया, सांप भी गया, और उसकी बड़ी लंबी की तफसीलात है, कभी आपको इंशाअल्लाह मौलाना कहेंगे, मौलाना सैयद साहब, उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, काफ़ी वक्त हो जाएगा। किस मौजूद को मैं ले जाऊँ, बस उस पर आना है। तो गए मीनार से रहने लगे, शैतान गया, बस पर आना। सबसे पहले अम्मा हवा के पास गया। आज भी शैतान सबसे पहले औरतों को वरगलाता है, औरत को मनाता है। औरत जब मान जाती है तो औरत मर्द को मना लेती है, चाहे वो मर्द कैसा भी क्यों ना हो, जितना सख्त मिजाज क्यों ना हो, कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, औरत की बात मानता है। लतीफा याद आया मुझे, बोर हो गए, लेकिन आप एक लतीफा सुना देता हूँ। एक बादशाह के दरबार में एक वज़ीर आपको बोला करते, बादशाह सलामान पूरे मरतबा ने पूरे इलाके की बात मानती। बादशाह बोले ऐसा हो सकता नहीं, देखो इम्तिहान जरूर है। जितने भी मर्द हवा थे उनके बैठा की बात मानते थे, ऐसा हो सकता नहीं। बादशाह बोले, वज़ीर बोला देखो इम्तिहान लो, अच्छा ठीक है, जमा करो, सबको जमा करो, रियाया को, वज़रा को, सब जमा किए। कौन कौन बीवी की बात मानता, पूरी तरह सब आ गए। एक आदमी खड़ा हो गया, बादशाह को देखे इतने सारे लोग बीवी की बात मानते, तो एक नहीं माने। बादशाह से पूछो तो सही क्यों नहीं आया? बादशाह ने कहा क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? जो बीवी की बात मानता वो इधर आ जाओ साइड में। सब आ गए, तुम क्यों खड़ा? उसने कहा बादशाह सलामत माज़रत के साथ मेरी बीवी घर से आते वक्त कहीं जहाँ ज्यादा मजमा हो वहाँ नहीं जाना, अकेले खड़े हो जाने, इसलिए मैं खड़ा हो गया, वहाँ मजमा ज्यादा है। वजीर ने कहा देखिए मैं बोला नहीं, तीनों भी मानने वाले, तुझे भी मानने वाला, तो ऐसा
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے شیطان سب سے پہلے اماں حوا کے پاس گیا، لایا تمہیں جنت میں ٹیمپرری ہے کہ پرماننٹلی ہی تمہیں امی جان ہوا والے ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے ہی تو ہمیشہ ہمارا گھر یہ ہمارے خاص گھر میں ہوتے یاد پوچھے تو بڑی کسی میں خاص کر تمہارا کیا بولتی بولو کیا بولتی؟ ارے خاص گھر بھی ہمارا مرتے تب تک ہمیں رہیں گے ہماری پیڑھی رہیں گی یا اس لیے بولیے ہوا بھی بولے شیطان بولا نہیں ٹپور لگے تمہارا وہ کیسے دیکھو جنت میں کتنی نعمت تھی اللہ نے کھانے کا حکم دیا کہ دیا اور وہ چیز کو منع کرے آواز وہ جو لطفوں کو بولے نا اللہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ اگر یہ کھانے کا حکم دیتے تو آپ پرمنٹ رہنے والے یہ نقوں کو بولے نا مطلب کیا عارضی طور پر تم نے رکھا ہے ٹیمپرری رکھا ہے یہاں پر جو ہمیشہ یہاں رہنے والے ہوتے ہیں وہ درخت کا پھل کھاتے ہیں اچھا اسی بات کیا وہ نکلنا چاہتے ہیں جنت سے کوئی نکلنا چاہے اور میں آدم علیہ السلام کے بعد وہ جی میرے سے مسئلہ پیش آیا آدم علیہ السلام کا ہلکے سے نہیں کھانا اللہ کا حکم ہے منع ہے نہیں دیکھو نہیں کھانا ہمیں یہ ٹکر بھی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ بنا ہو جائیں آدم علیہ السلام کو غسل ہے اور جاگو کھا گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے ہماری حکم عدودی کی نافرمانی کی ہے اب یہاں سے نکلو دنیا میں چلے جاؤ فوراً وہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا ہندوستان پہنچے امی جان حوا کو نکالا جدہ میں پہنچایا شیطان کو کہیں پھینک دیا سانپ کو کہیں پھینک دیا وہ سانپ کیسا تھا شیطان کیسا تھا اس کی تفصیلات بھی علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کہیں پہ حوا کہیں آدم علیہ السلام ہمیشہ روتی اللہ ایک بھول ہو گئی اللہ نے منع کیا تھا وہ درخت کے پاس نہ جاؤ اس کا پھل نہ کھاؤ بھول ہو گئی ہم کھا گئے خطب عالم محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ العالیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 40 سال تک چہرے کو آسمان طرف نہیں اٹھا کر رکھا شرم کی وجہ سے آج ہم کتنے بے غیرت انسان ہیں اب اس کا مقصد اس کے پہلو کو لیتے ہوئے میں آئندہ عرض کروں گا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی وہ وصیتیں اور ہمارا جو کردار ہے ہمارا جو کیریکٹر ہے ہمارے جو اعمال بد ہیں میں عرض کرنے کی پوری کوشش کروں گا میں یہاں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بتا رہا ہوں آئے اکیلے پن کو محسوس کیا اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاؤ میرے خلیفہ کے سامنے اذان کہو حضرت جبرائیل آئے آ کر کے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جیسا ہی نبی کا نام سنا حضرت آدم علیہ السلام کو سکون ہو گیا روئے زمین پر سب سے پہلے آئے آدم لیکن اس روئے زمین پر سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کا ذکر کیا گیا یہاں پر ان کی تعریف کی گئی ان کی بڑائی بیان کیا گیا آئے آدم ذکر میرے اور آپ کے نبی کا ہوا اور آگے بڑھے زبور میں میرے نبی کا ذکر تورات میں میرے نبی کا ذکر انجیل میں میرے نبی کا ذکر ابھی آدم علیہ السلام کی نسل شروع نہیں ہوئی ابھی آقا نہیں آئے اور آقا کی ہم اور آپ جو امتی ہی میرا اور آپ کا ذکر بھی پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہیں قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ان کے امت کی بھی تعریف کی گئی کہ وہ نبی اور وہ نبی کی امت کی بھی یہ شان ہے ہم کتنے خوش قسمت ہیں
کتابوں کے اندر داؤد علیہ السلام نے بھی بشارت دی ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی شان کیا ہوگی، ان کے اخلاق کیا ہوں گے، ان کے کمالات کیا ہوں گے۔ تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ اب تورات کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی کا بچہ آقا کے پاس خدمت کرنے آیا جایا کرتا تھا، اور اس بچے کا باپ دودھ فروش تھا، دودھ بیچنے والا۔ ابھی بچہ آتا، آقا کی خدمت کرتا، کبھی دودھ لاتا، دیتا، جاتا۔ چند دنوں کے بعد بچہ کا گھر نہیں آیا۔ معلوم کیا گیا، آقا نے پوچھا کہ وہ بچہ جو ہمارے پاس آتا تھا وہ کہاں آ نہیں رہا ہے؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بیمار پڑ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عیادت کرنا سنت ہے، کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے صبح میں جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار کی عیادت کے لیے شام میں جاتا ہے، شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں، ایک ایک سنت پر اتنا اجر ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اس زمانے کی بات کرتے ہوئے آقا نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا میری سنتوں کو مار دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ایسے وقت میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ وہ شہید ہوئے صحابہ کرام میدان کارزار میں، میدان میں جا کر تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں، لیکن ہم انگلی کٹا کر وہ شہیدوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید کے مزاق ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک سنت پر عمل ہو جائے ولی ایک کامل ہو کر دنیا سے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہودی کا بچہ بیمار ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر چل کر کے گئے۔ یہ میرے آقا کی اخلاق تھے، یہ نہیں دیکھا کہ بچہ تھا نا، اب اس کا باپ یہودی ہے، تورات کا پڑھنے والا ہے، موسیٰ کا ماننے والا ہے، مجھ پر ایمان نہیں لایا، قرآن کو نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا، میں کیا اس کے گھر جاؤں، کیا اس کے بچے کی عیادت کروں؟ ایسا نہیں، اخلاق کریمانہ دیکھو میرے اور آپ کے نبی کے۔ گھر چل کر گئے، گھر میں بچہ بیٹھا ہوا تھا، بیمار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں پہنچے، بچے کے اوپر نظر پڑی، بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ معجزہ تھا میرے اور آپ کے آقا کا، یہ نظر کرم تھی۔ دیکھا تو بازو اس بچے کا باپ تورات پڑھ رہا تھا، ان کی مذہبی جو کتاب ہے تورات کو پڑھ رہا تھا۔ بچے کی خیر خیریت آقا نے پوچھا، دعائیں دی، اور بچے کے باپ سے خطاب کر کر آقا فرماتے ہیں کیا تمہاری مذہبی کتاب میں میرا ذکر موجود ہے؟ کیا میرا نام بھی موجود ہے؟ کیا میرے اوصاف بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں؟ یہودی نے جھوٹ کہا، نہیں تمہارا کوئی ذکر نہیں، تمہاری کوئی کمالات و اوصاف ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں۔ بچے کو غصہ آیا، بچہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، طاقت آ گئی۔ کیوں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑ گئی تھی، دعا دی، بچہ کھڑا ہو گیا، جان میں جان آ گئی، گیا اپنے باپ کے ہاتھ میں کتاب لے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہماری مذہبی کتاب کے اندر آپ کے کمالات کا ذکر بھی موجود ہے، آپ کا نام بھی موجود ہے، آپ کے اوصاف بھی موجود ہیں، ساری چیزوں کو میں نے آپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہہ کر بچہ دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اسلام پر، کلمے پر خاتمہ ہوا ہے، اس کی موت، مٹی کا دفن کا، تجہیز و تکفین کا انتظام ہم اپنے طریقے سے کریں گے۔ اٹھاؤ اس بچے کو، صحابہ کرام نے اس بچے کو لے گئے، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تورات کے اندر بھی میرے اور آپ کے نبی کا ذکر موجود ہے۔
اوصاف موجود تھی، کمالات موجود تھی۔ اور آگے بڑھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی حدیث سے وہ فرماتے ہیں ایک یہودی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ قرض لیے۔ یہ قرض لینا آقا کو ضرورت نہیں تھی، بلکہ امت کے لیے یہ تعلیم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری زندگی امت کے لیے نمونہ بن جائے، ضرورت پڑے تو میری امت قرض لے۔ قرض دینے والے کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی۔ قرض جو دیتا ہے نا، 10,000 ہو، 20,000 ہو، 40,000، 50، جتنی جو ضرورت جو آدمی لیتا ہے، دینے کے بعد قرض مہلت جو دیتا ہے، اسے وقت دیتا ہے، جتنا پیسہ دیا ہے اس پیسے کا اتنا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا قرض دینے والے کو۔ ایک تو قرض بھی دیا ہے، دوسرا مہلت بھی دی ہے نا، جتنا پیسہ دیا ہے اتنا پیسہ روز صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو آقا نے یہودی سے قرض لیا تاکہ میری امت کو ضرورت پڑے تو لے، اس لیے کہ میری زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، مثال ہے، آئینہ ہے۔ وقت طے ہوا کہ فلانے وقت میں یہ رقم لوٹاؤں گا۔ اب یہودی جان بوجھ کر وقت سے پہلے آ گیا، مطالبہ کرنے لگا کہ میرے پیسے دو۔ آقا فرمانے لگے ارے ابھی پیسے دینے کا جو وقت ہے، جو تاریخ طے کیا گیا، ابھی تو بہت دور ہے۔ اس نے کہا میں وہ نہیں جانتا، تاریخ دن وغیرہ میں نہیں جانتا، ابھی چاہیے مجھے، نہیں تو میں آپ کو قید کروں گا۔ میرے پاس تو ہے، ٹھیک ہے سر قید کر لیں۔ آقا کو لے کر گیا۔ علماء نے لکھا ہے آج کی ظہر سے لے کر دوسرا دن کی ظہر تک اپنے پاس رکھا، گھر میں رکھا۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا، صحابہ کرام تشریف لے آئے، جان نثار صحابہ کرام ایک اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، مالوں کو قربان کرنے والے، آن اولاد کو قربان کرنے والے صحابہ۔ ہم جیسے نہیں تھے، ہم دعوے کرتے ہیں، دلیل نہیں پیش کرتے۔ وہ دعوے بھی پیش کرتے تھے، دعوے کے ساتھ دعوے سے زیادہ دلیل پیش کرتے تھے، فدا ہونے والے تھے، اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے تھے۔ دولت کوئی دولت نہیں تھی ان کی نظر میں، کھانا کوئی کھانا نہیں تھا، کاروبار کوئی کاروبار نہیں تھا، ملازمت کوئی ملازمت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کا اشارہ ہو جاتا، اپنی ساری دولت کو نچھاور کرنے کے لیے تیار، انتظار میں رہتے کہ آقا اشارہ کریں تو میری پوری دولت نچھاور کر دو، آقا کے قدموں میں ڈال دو، جوتیوں کے پاس ڈال دو۔ ایسے صحابہ جب معلوم ہوا کہ یہودی نے آقا کو قید کر لیا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ سب گئے، یہودی کو ڈرانے لگے۔ آقا اندر سے آواز سن کر باہر آئے، دیکھا تو صحابہ آئے ہیں، کہا کہ آپ یہ شور کیوں کر رہے ہو؟ یہودی کو ڈرا رہے گی، دھمکا رہے گی، قریب ہے کہ یہودی کو مار دیں۔ آقا کہنے لگے دیکھو میرے یارو، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا، کسی کو تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، کسی کو ظلم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اور کسی کو مارنے پیٹنے والا، برا بھلا کہنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ مجھے میرے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ میں اچھائی کرنے والا ہوں، اس لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اسے ڈراتے کیوں ہو؟ میں قتل دینا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ یہ آیا مطالبہ کیا، ہاں بات تو غلط ہے کہ وقت سے پہلے آ گیا، لیکن میں اسے مال دینا ہے، میرے پاس موجود نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے، مجھے قید کر لیا ہے۔ ایک کام کرو، جاؤ جلدی انتظام کرو، ہم دینے کا پیسہ دے دیں گے، رہا ہو جائیں گے۔ ابھی آقا صحابہ کرام سے عرض کر رہے تھے، یہودی ساری باتیں سن رہا تھا، آگے بڑھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا، بوسہ دے کر چوما، پیار کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میں نے امتحان لینا چاہا، میں امتحان لے لیا،
میں نے آپ کو آزمائش کیا، آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے، بلکہ آپ کیا کامیاب ہوئے، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے اخلاق کریمانہ کو ہماری کتاب تورات کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد میں جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مکے کے اندر آواز پھیل گئی، مدینے کے اندر آواز پھیل گئی، مشرق میں پھیل گئی، مغرب میں پھیل گئی، شمال میں پھیل گئی، جنوب میں پھیل گئی، تو میں دیکھنا چاہتا تھا یہ کتاب کے اندر جتنے اوصاف کو بیان کیا گیا، کمالات کو بیان کیا گیا، آپ کا جو ذکر کیا گیا، یہ اوصاف، یہ کمالات، یہ اخلاق حسنہ آپ کے اندر ہیں یا نہیں۔ میں آپ کو امتحان لیا، وہ امتحان میں آپ پاس ہو گئے، میں اب اس کے بعد میں آپ کا غلام بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ شان تھی میرے اور آپ کے نبی کی۔ تورات کے اندر میرے نبی کی شان موجود، زبور کے اندر میرے نبی کی شان و ذکر موجود، انجیل کے اندر میرے اور آپ کے نبی کی شان اور ذکر اور اوصاف و کمالات موجود۔ نام بھی کیسا نام؟ محمد، اللہ اکبر۔ نام محمد جیسا ہی نام محمد کا میم لیتے ہی دونوں ہونٹ گوسا لیتے ہی پیار کرنے لگتے ہیں۔ اس سے میٹھا نام دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی ہے بھی نہیں، نہ ہوگا۔ ایسے پیارے نبی کے میں اور آپ کو بتائیے۔ بہت طویل ہو رہا ہے، اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی کا ذکر ہر زمانے میں موجود، ہر جگہ موجود، مشرق میں موجود، مغرب میں موجود، شمال میں موجود، جنوب میں موجود، زمین کے تحت الثری سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر موجود۔ جبرائیل جنت میں گئے، جنت کے نہر میں دیکھا محمد رسول اللہ، جنت کے درختوں پر دیکھا محمد رسول اللہ، جنت کے ٹہنیوں پر دیکھا محمد رسول اللہ، جنت کے پتوں پر دیکھا محمد رسول اللہ، جنت کے پھولوں پر دیکھا محمد رسول اللہ، جنت کے پھلوں پر دیکھا محمد رسول اللہ، جنت کے پھل کے مغز کے اندر دیکھا محمد رسول اللہ، حوروں کے پیشانی پر دیکھا محمد رسول اللہ، حوروں کے گال پر دیکھا محمد رسول اللہ، حوروں کے ہاتھوں پر دیکھا محمد رسول اللہ، حوروں کے بالوں میں دیکھا محمد رسول اللہ، جنت کی خوشبو میں دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے نبی کی، اس نبی کے میں اور آپ کو بنی۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں آپ اس کے مانتے ہیں اور تھکانا نہیں چاہتا میں۔ تھوڑی سی بات ہے، اصل بات کہہ کر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ یہ جو نام محمد رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، وجہ کیا ہے؟ آسمانوں پر نام احمد تھا، یہی سے شروع ہی نہ بات، زمین پر آئے تو نام محمد رکھا گیا۔ یہ نام محمد رکھنے کی وجہ کیا بنی؟ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، دادا عبد المطلب، آقا کے ابا کا نام کیا ہے؟ بولیں گے؟ آپ کو نہیں ہوا ہوگا بھائی، مجموعی طور پر آپ بول سکتے ہیں تو بولیں۔ آقا کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، جزاک اللہ، اور ان کے والد کا نام عبد مناف۔ بس یہاں تک رکھوں گا، میں اس سے اوپر ہے۔ آج کے بچے، میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، بڑی عمر کا، تمہارے دادا کا نام کیا ہوا؟ دادا کا نام نہیں معلوم۔ آج کی بات کر رہا ہوں، نیو جنریشن کی بات۔ دادا کا نام پوچھے تو صرف ہو جانا۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد باپ کا بھی نام نہیں پتا چلے گا، اس سے آگے چل کر کے خود کا نام بولنے کے لیے بھی آدمی ہچکچائے گا،
ایسا ماحول آئے گا، مصروف زمانہ جی، اتنا آدمی مصروف ہو چکا ہے، کیا جوان کیا بوڑھا کیا مرد کیا عورت کیا بچے کیا بڑے، یہ آگے تو کوئی مصیبت نہیں، یہ مصیبت، یہ تو میں مصیبت ہی بولتا ہوں، اتنی بڑی مصیبت جی اللہ، جینا حرام ہو، حالانکہ ضرورت کی چیز ہے، جائز ہے، لیکن یہ آجا کو یہ جینا حرام کر دیا، مردوں کا عورتوں کا بوڑھوں کا جوانوں کا ٹچ کر اسمارٹ، کتنے چیزوں کو کھا کو اسمارٹ ہوگا معلوم ہی نہیں، موضوع یہ نہیں ہے، یہ کتنے چیزوں کو کھا کو اسمارٹ بنے آئے ہیں، بہت ساری چیزوں کو کھا کر انہیں اسمارٹ اور ٹچ بنا ہوئے ہیں، ایسا زمانہ۔ نام یاد رکھیں، نبی کا نام احمد اور محمد، والد کا نام عبداللہ، امی کا نام بی بی آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ، اور نانا کا نام عبد وہب، نانی کا نام برہ۔ اتنا تو یاد رکھتے ہیں نا، اتنا تو یاد رکھو۔ آج کے جو بچے ہیں ان کو یاد دلاؤ، خود کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، یہ یاد دلاؤ، دادی کا نام، نانی کا نام، میرے نبی کا نام کیا ہے، میرے نبی کے دادا کا نام کیا ہے، دادی کا نام کیا ہے، نانا کا نام کیا ہے، نانی کا نام کیا ہے، کتنے چاچا ہیں، کتنے پھوپھیاں ہیں، ضروری چیزیں۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، تو اولین فریضہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان قبیلے والوں کے نام بھی ہم یاد رکھیں۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں تمہارے نبی کا نام کیا ہے، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے نوجوان سر کھجا کر گھوم جاتے ہیں، آقا کا نام نہیں بتا پاتے، آقا کے والد کا نام نہیں بتا پاتے، والدہ کا نام نہیں بتا پاتے، دادا کا نام نہیں بتا پاتے، نانی کا نام نہیں بتا پاتے۔ شرم سے دور کرنا چاہیے، مسلمان ہو کر نبی اور نبی کے خاندان والوں کا نام، دادا دادی ماں باپ کا نام نہیں معلوم تو کیسی مسلمانیت ہے آج کی؟ تعلیم بھی کوئی تعلیم ہے، اصلی تعلیم، میں اس کا منکر نہیں ہوں، اصلی تعلیم کا آپ پڑھائیں، آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ایڈوکیٹ بنائیں، لائر بنائیں، جج بنائیں، پائلٹ بنائیں، لیکن مسلمان کے ساتھ بنائیں۔ آپ کا بچہ مسلمان بھی ہو، انجینئر بھی ہو، آپ کا بچہ مسلمان بھی ہو، لائر بھی ہو، آپ کا بچہ مسلمان بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، آپ کا بچہ مسلمان بھی ہو، جج بھی ہو، آپ کا بچہ مسلمان بھی ہو، پائلٹ بھی ہو، نور علی نور۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیسے کیسے سوالات لوگ کرتے ہیں، وہ فلم آپ کر لو جانتی ہیں، سب نام لینا نہیں چاہتا، ارے وقتاً فوقتاً ایسے سوالات کرتا ہے، مسلمانوں کو اس کا عطا بھی نہیں پتا دے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی شان والے، اونچا ذکر کیا گیا۔ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ محمد۔ دادا عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میرے پشت سے، میرے پیٹھ سے زنجیر نکل کر ایک کونا آسمان کے کنارے پر گیا، ایک کونا زمین کے اندر اتر گیا، ایک کونا مشرق میں گیا زنجیر کا، ایک کونا مغرب میں گیا، ایک شمال میں گیا، ایک جنوب میں گیا۔ زنجیر سمجھتے ہیں؟ سنکل۔ اور میں دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ زنجیر آسمان پر جو چڑھی ہے، زمین پر جو اتری ہے، مشرق میں جو گئی ہے، مغرب میں جو گئی ہے، شمال میں جو گئی ہے، جنوب میں جو گئی ہے، وہ درخت بن گیا، آٹومیٹکلی درخت بن گیا۔ اس کے ٹہنیاں نکل آئے، شاخ نکل آئے، پتے نکل آئے، پھول نکل آئے۔ بہت سارے لوگ، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، ان ٹہنیوں کو پکڑے ہوئے ہیں، ان ٹہنیوں کو لپٹے ہوئے ہیں، اور اس میں سے قریش والے بھی، مکے والے بھی، مدینے والے بھی ان ٹہنیوں کو پکڑے ہوئے ہیں، جڑوں سے لپٹے ہوئے ہیں، پتوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔
بعض لوگ وہیں پر آ کر ان ٹہنیوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک حسین و جمیل شکل والا آ کر یعنی فرشتہ ان کاٹنے کا ارادہ کر کر جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ نیند سے بیدار ہوئے، خواب کی تعبیر بولنے والوں کے پاس گئے، خواب کی تعبیر پوچھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آج بھی اگر کسی کو خواب پڑے تو آج کو تسلیت میں بچھانے پر پڑ کر اپنا بازو کو رکھنے کو سنا، جو بزرگ کو سنا، ابھی شادی نہیں ہو کر اماں ہے تو اماں کو، بابا ہے تو بابا کو، بہن کو، کس نے سنا؟ اگر سنانا ہے کسی عالم کو سناؤ، اس عالم سے دیکھو تعبیر کا علم الگ ہے، ہر کسی کے پاس تعبیر کا علم نہیں ہوتا، تعبیر کا علم الگ ہوتا ہے، اس کا فن الگ ہے، انہی کے پاس جا کر خواب سنانا ہے وہ تعبیر دیتے ہیں۔ تعبیر معلق قسم کی ہوتی ہے، ہم کہیں کچھ خواب میں پڑا اچھا ہونے والا تھا، سامنے سے کوئی کسی کو بولا ایسا ہوگا کیا تبھی نقصان ہوتا ہے، نقصان ہو کر رہے گا، کتابوں میں لکھا ہے۔ اب مجھے واقعہ یاد آیا خواب کی تعبیر پر، لیکن اس طرف نہیں جاؤ، بات لمبی ہو جائے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب نے خواب کسی سے سنا، کسی تعبیر، لوگ تعبیر دینے والوں نے کہا تمہاری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کا چرچا نام اور بچے کا ذکر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمانوں سے لے کر زمین تک چرچا ہی چرچا ہوگا، اور آسمان والے زمین والے سب سے زیادہ اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اسی کی بنیاد پر عبد المطلب کو خیال ہوا کہ میرے بچے کا نام، جو بھی بچہ میرے خاندان میں پیدا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ میرا اگر پوتا ہو جائے، عبداللہ کے یہاں بیٹا ہو جائے، اور سلام محمد رکھوں گا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی، دنیا میں تشریف لے آئے، 7ویں دن عبد المطلب نے، والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، آقا کے تشریف لانے کے 7ویں دن بعد دادا عبد المطلب نے سب لوگوں کو جمع کیا، عقیقہ کیا، دعوت دی، سب لوگ آئے، نام محمد تجویز کیا۔ خاندان والوں نے کہا عبد المطلب یہ نام عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے، آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے یہ نام رکھا نہیں، آپ نے تجویز کیوں کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں نام اس لیے تجویز کیا ہوں، آسمان والے زمین والے بچے کی تعریف کریں، توصیف بیان کریں، بڑائی بیان کریں۔ تو نام محمد کے معنی آتے ہیں پوری مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ان کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ادھر امی جان آمینہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی امی کو بھی خواب کے ذریعے سے، اچھے خواب کے ذریعے سے معلوم کرایا جا رہا تھا کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھنا ہے۔ چلو اب میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ جبرائیل نے کیا ہے۔ جبرائیل آ کر کے آدم کے سامنے آقا کے اوصاف کو بیان کیا، کمالات کو بیان کیا، ان کے ذکر کو بیان کیا، نام کو بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، ان کی اولاد کے انبیاء، ایک بیٹی حضرت شیخ علیہ السلام، ان سے آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں کچھ وصیت کرتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، اپنے بیٹے سے، بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا شیخ میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننا۔ تمہارے زمانے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آقا کا ذکر کیا، تعریف کی۔ عیسی علیہ السلام نے کہا خواجہ جی نام محمد کا اتنا کیوں آپ ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا میری نسل میں، میری اولاد میں سب سے آخری نبی آنے والے ہیں، اگر تیرے زمانے میں آ جائیں تو ان پر تو کلمہ پڑھنا، ان کی توثیق کرنا، تصدیق کرنا، ان کا ساتھ دینا، سپورٹ کرنا۔ عیسی علیہ السلام نے کہا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میرے بعد آئیں گے، تو وہ مجھ پر ایمان لانا ہے، میں کیسے لا سکتا ہوں؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا ان کی شان بڑی اونچی ہے، ان کی شان بڑی اونچی ہے بیٹا، اللہ نے فرمایا
وہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ دنیا کی کوئی چیز ہوتی، نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا۔ ان کی بڑی شان ہے بیٹا۔ اور سنیں گے میری بات کو نوٹ کریں، یہ جو 5 باتیں بتانے والا ہوں میں، نوٹ کیجیے، قلم اور کاغذ اٹھائیے، نہیں دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیں، نہیں تو اپنے موبائل کو نکالیں اور ریکارڈ کریں ان 5 باتوں کو جو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ۔ فرمایا بیٹا اس نبی کی شان تو شان ہے ہی اونچی، لیکن وہ نبی کی جو امتی آنے والی ہے، یعنی میری اور آپ کی تعریف آدم علیہ السلام نے کیا ہے، میری اور آپ کی تعریف زبور کے اندر موجود ہے، میری اور آپ کی تعریف بھی زبور تورات کے اندر موجود ہے، میری اور آپ کی تعریف بھی انجیل کے اندر موجود ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس امت کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، اس امت کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے میری اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے بیٹے کو 5 وصیت فرمائی۔ بیٹا وہ نبی کی شان تو بہت اونچی شان ہے اور ان کے کمالات تو بہت اونچے ہیں، ان کے عادات و اخلاق و حسنات بہت اونچے پر ہیں، بیٹا ان کی امتیوں کی بھی بڑی شان ہے۔ وہ نبی کے صدقے میں، وہ نبی کے وسیلے سے، وہ نبی کے برکت سے ان کے امتیوں کی شان بھی بڑی اونچی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے جنت میں داخل کیا اور کہا کہ تمام نعمتیں کھاؤ، ایک چیز کی طرف نہ جاؤ۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا بیٹا بھول ہو گئی، کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی۔ جس درخت سے، جس پھل سے اللہ نے منع کیا، علماء کے 3 قول ہیں، کون سا پھل تھا؟ بعضوں نے کہا ہے کہ انگور کا درخت تھا، بعضوں نے کہا ہے کھجور کا درخت تھا، بعضوں نے کہا ہے کہ گیہوں، یہی مشہور ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، کھجور ہو یا گیہوں ہو یا جو انگور ہو، جو بھی ہو اللہ کی مرضی۔ آدم نے کہا بیٹا اللہ نے منع کیا تھا، اس کے قریب نہ جاؤ، مجھ سے بھول ہو گئی، کھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے گھر سے بے گھر کر دیا مجھے۔ کون کہا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ جنت سب کا ٹھکانہ ہے، گھر ہے، مسکن ہے۔ یہ دنیا ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہا گیا۔ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا یہاں پر۔ بندہ مومن ایک مسافر ہے۔ کافر سمجھتا ہے کہ یہاں عیش و عشرت کر لو، کھاؤ، موج مستیاں اڑاؤ، یہاں اس کے لیے جنت ہی جنت۔ ہمارے لیے جنت نہیں بلکہ وہاں آخرت کی زندگی، اہم زندگی، یہ تو قید خانہ ہے۔ جنت ہمارا گھر ہے، اصل گھر وہاں ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ایک بھول ہو گئی، بیٹا مجھ سے ایک بھول ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، یعنی گھر سے بے گھر کر دیا۔ وہ نبی کی اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، وہ نبی کے صدقے میں ان کی امت کی بھی اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے۔ وہ گناہ پر گناہ کریں گے، بھول پر بھول کریں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے بے گھر نہیں کریں گے۔ کبھی گھر سے بے گھر کیا ہمیں؟ آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے، دماغ سے گناہ ہو رہا ہے، دل سے گناہ ہو رہا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہو رہا ہے، پیروں سے گناہ ہو رہا ہے، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہم لوگ، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ بسترے پر پڑے ہو کر سوچتے بھی نہیں آج صبح سے شام تک میں نے کیا کام کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا، اور صبح سویرے
سورج طلوع ہونے والا کو میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، میں زندہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، تصور بھی نہیں کرتے۔ آدم نے کیا فرمایا؟ ایک بھول ہو گئی، جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیجا، یعنی گھر سے بے گھر کر دیا۔ وہ امت آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ پر گناہ کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گھر سے بے گھر نہیں کریں گے۔ بڑا شرابی کیوں نہ ہو، پاپی کیوں نہ ہو، کبابی کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، بدماش کیوں نہ ہو، غنڈہ کیوں نہ ہو، موالی کیوں نہ ہو، یہ گھر ہے اللہ کے بغیر سے عورت دے دیجیے۔ کبھی اللہ نے منع کیا؟ اے تو بہت بڑا گنہگار ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو نماز نہیں پڑھا، داڑھی مڑاتے رہا، سنتوں کے جنازے نکالتا رہا، اذان ہوتی رہی کاروبار کرتا رہا، اذان ہوتی رہی یہاں بزنس کرتا رہا، اذان ہوتی رہی دکان کھلا رہا، تجھے میں گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ کبھی اللہ نے کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے گناہوں کو اللہ نے پردہ پوشی کا معاملہ کیا، یہ فضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم